السلام علیکم دوستو، آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں چاند کے متعلق۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں یہی بات کہی تھی کہ ابھی نہیں پر بعد میں کروں گا، تو آج میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر میرے کہنے میں کچھ غلطی ہو جائے یا میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہو تو اس کے لیے میں پہلے ہی معذرت کر لے رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے جو علم مجھے ہونا چاہیے یا اس چیز کے لیے ہونی چاہیے، یا جو علم مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس ہوگی، یا جو نالج مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس اس حوالے سے ہوگی۔ میرے پاس وہ علم نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس سال کی عید اتنا متنازع ہوا کہ عید والے ہی دن، عید کے ہی بیان میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ یہ عید صحیح درست نہیں ہے، اس کے لیے آپ ایک روزے ہمارے کم ہو گئے ہیں تو ایک روزے کی قضا کر لیں، اور اعتکاف والے ایک دن کا اعتکاف قضا کر لیں۔ تو پھر اس کے اگلے ہی روز لیکن جمعے کا دن تھا، تو اس میں تقی عثمانی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، عید بالکل صحیح ہوئی ہے، شہادتوں کے بہاف پہ ہوئی ہے، اور ایسی عید ممکن ہے، ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے شہادتوں کے بہاف پر۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ آ گیا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو جو ہے بریلوی مسلک زیادہ فالو کرتی ہے، تو ان کی مساجد میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک دن کا اعتکاف بھی ہو رہا ہے اور روزے بھی قضا ہو رہی ہیں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کو زیادہ تر دیوبند مسلک فالو کرتی ہے، تو ان کی مسجدوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تب میری گزارش یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کو روحت ہلال کمیٹی بنانے کا جو مقصد ہے، اس میں مقصد میں کوئی حاصل تو کچھ نہیں ہوا، کیونکہ روحت ہلال کمیٹی کا مقصد ہی یہی ہے کہ پوری ملک میں ایک متفقہ فیصلہ ہو، کہ ایک متفقہ عید ہو۔ ماضی میں یہی کوشش ہوتی تھی کہ نہیں، ایک عید کی جائے پورے ملک میں، سب کو آن بورڈ لے کر۔ یہ کمیٹی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کمیٹی میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، مفتیان کرام موجود ہیں، تو وہ تمام کی ایک میٹنگ ہونے کے بعد چاند اعلان ہوتا ہے کہ نظر آیا یا نظر نہیں آیا، شہادتوں کے بعد تمام سے متفق ہو کر۔ اب وہ کمیٹی متفق ہو کر فیصلہ دی یا نہیں دی یہ نہیں پتہ، پر اس فیصلے دینے کے بعد بڑے بڑے علماء کرام اور مفتیان کرام کے الگ الگ سے فیصلہ آنا، یہ میرے خیال سے ریاست میں ایک انتشار کی فضا قائم کرنے والی بات ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ریاست نے فیصلے کی ذمہ داری روحت ہلال کمیٹی کو دی ہے، تو اگر کسی کو اعتراض بھی ہونا چاہیے تھا، تو میرے خیال سے وہ روحت ہلال کمیٹی سے رابطہ کر کے، ان سے اعتراض کر کے ایک متفقہ فیصلہ کرتی، جو وہ اعتراض بھی رابطہ کمیٹی ہی سے کروانا چاہیے تھا۔ اگر غلط ہوا تھا تو رابطہ کمیٹی ہی معذرت کرتی قوم سے، اگر صحیح تھا تو رابطہ کمیٹی کہتی کہ نہیں، جو ہم فیصلے کیے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ اس طرح مسلم میں انتشار نہیں پھیلانا چاہیے تھا۔ آپ لوگ بہت بڑے مفتیان کرام ہیں، ہم اتفاق کرتے ہیں، آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ایک متفقہ فیصلہ کیا کریں۔ کوئی جب ریاست کی بات ہو یا پوری قوم جس چیز میں منجمد ہو، جیسے عید کا مسئلہ ایسا ہے، بقرعید کا یا روزے کا، تو اس میں پوری قوم مل کے مناتی ہے یہ چیز، تو اس میں متفقہ فیصلہ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ بھلے اونچ نیچ جو بھی ہو، آپ لوگوں کو زیادہ بہتر پتہ، میں اس پہ اختلاف نہیں کر رہا، لیکن ہر بندہ ایک اپنے طرف سے ایک الگ وہ دے رہا ہے، طریقہ کار دے رہا ہے، اس کے مطابق کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح، یہ غلط ہے، تو یہ معاشرے میں جو ہے انتشار کی فضا پیدا ہو رہی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میری عام عوام سے گزارش ہے کہ مفتیان کرام یا علماء کرام جو ہوتے ہیں وہ اسلام کے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے من پسند کے نہیں ہوتے یا مسالک کے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ عوام میں یہی مشہور ہے کہ ہمارے مفتیان کرام نے کہہ دیا ہے تو ہم یہی کریں گے، ہمارے مفتیان کرام نے یہ کہا ہے تو ہم تو یہ نہیں کریں گے۔ تو مفتیان کرام اسلام کے ہوتے ہیں میرے خیال سے، اور یا اس کے نہیں ہوتے ہیں، کیا بولتے ہیں، مسالک کے نہیں ہوتے ہیں۔ تو پلیز تھوڑا سا خیال کیا کریں، میری بات سے کسی کو دل آزاری ہوئی تو اس کے لیے معذرت ہوں۔ اللہ حافظ۔